دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی 8 ایسے مسلم یودھاؤں کے بارے میں کہ جن کو پورے اسلام کے اتہاس میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور یودھا مانا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے یودھا اتنے طاقتور اور ہوشیار تھے کہ ان سے لڑنا تو دور بلکہ صرف ان کا نام سن کر ہی دشمن گھبرا جاتے تھے، اور آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان سبھی مسلم یودھاؤں کو پوری دنیا کے اتہاس کے سب سے بڑے یودھاؤں میں گنا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں 8ویں نمبر پر ہیں مصر کے سلطان یعنی رکن الدین بیبرس۔ رکن الدین بیبرس اتہاس کے وہ سلطان ہیں کہ جن کو عین جالوت نام کی اس مشہور جنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ جس جنگ نے ہماری پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ دوستو یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں پہلی بار مسلمانوں نے ان منگولوں کو ہرایا تھا کہ جن کے بارے میں اس دور میں پوری دنیا کا یہ ماننا تھا کہ ان کو ہرانا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دوستو جس دور میں رکن الدین بیبرس مصر میں جوان ہو رہے تھے اس دور میں منگولوں کی خطرناک فوج نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی۔ خاص طور سے منگول فوج نے مسلم دنیا کو بہت بری طرح سے تہس نہس کر دیا تھا۔ مسلم دنیا کا یہ حال ہو چکا تھا کہ مملوک سلطنت کے علاوہ کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں بچی تھی کہ جو دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے، اور اب لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ کچھ دن کے بعد منگولوں کی فوج مصر کی مملوک سلطنت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ لیکن دوستو رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے میدان میں نہ صرف منگولوں کو بڑی بری طرح سے ہرایا بلکہ پوری دنیا کو یقین بھی دلا دیا کہ منگولوں کو ہرانا بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ رکن الدین بیبرس نے 3 سب سے پوتر شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے ساتھ ساتھ یروشلم کی بھی حفاظت کی، کیونکہ اس دور میں یہ تینوں شہر بھی مملوک سلطنت کے انڈر میں ہی آیا کرتے تھے، اور اگر منگول بدقسمتی سے مملوک سلطنت کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتی تو ان تینوں شہروں کو بھی وہی حال کرتی جو انہوں نے اس سے پہلے بغداد جیسے بڑے بڑے شہر کا کر دیا تھا۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر آتا ہے ارطغرل غازی کا۔ ارطغرل غازی نام کے اس ترک سپاہی نے اپنے دور میں نہ صرف چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی مدد سے بازنطینی سلطنت کے بہت سارے علاقے کو فتح کیا تھا بلکہ اس دور کی مسلم سلطنت یعنی سلجوق سلطنت کے اندر موجود غداروں کو بھی ختم کر دیا تھا، اور اپنی بہادری کے بل بوتے پر اس دور میں ترکی میں پائے جانے والے سبھی چھوٹے بڑے مسلم قبیلوں کو بھی ایک کر دیا تھا، اور ان سبھی قبیلوں کو ایک کرنے کا ہی نتیجہ تھا کہ آگے جا کر ارطغرل غازی کا بیٹا یعنی عثمان غازی اپنی ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہی سلطنت کے جس کو آج سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہی سلطنت عثمانیہ کی جس کی حکومت ہماری دنیا کے ایک بڑے حصے پر لگ بھگ 600 سے 700 سال لگاتار قائم رہی تھی۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر محمد بن قاسم کا ہے، کیونکہ محمد بن قاسم بھارت کی زمین کو فتح کرنے والے پہلے مسلم یودھا تھے۔ محمد بن قاسم سے پہلے بھارت دیش میں اسلام دھرم تو آ چکا تھا لیکن کوئی بھی اسپیشل اپنی فوج کو لے کر بھارت کو فتح کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ محمد بن قاسم کی بہادری کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے ہندوستان کے علاقے کو فتح کیا تھا اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی، کیونکہ بدقسمتی سے 19 سال کی عمر میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الوداع کہے گئے تھے۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر سلطان محمد فاتح کا ہے۔ ارطغرل غازی کی نسل سے پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو فتح کر لیا تھا کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں سینکڑوں سالوں سے یہ مشہور تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا پوری دنیا کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ شہر میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ آنے والے دور میں قسطنطنیہ نام کے شہر کو مسلمان ضرور فتح کریں گے۔ نہ صرف فتح کرنے کی بشارت دی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جو سپہ سالار اس شہر کو فتح کرے گا وہ اور اس کی پوری فوج جنتی ہوگی، یعنی وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں مسلمان عیسائیوں کے اتہاس کے اس سب سے طاقتور شہر کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہر بار میں وہ ناکامیاب ہو رہے تھے، اور آخرکار 1453 میں سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں اس طاقتور شہر کو فتح کر لیا تھا، اور
ہزاروں سال قائم دنیا کی طاقتور سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس لسٹ میں چوتھا نمبر صلاح الدین ایوبی کا ہے۔ اگر بات بہادر یودھاؤں کی ہو رہی ہو اور اس میں صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہ جنہوں نے 1187 میں بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس پر یہ فتح اتہاس میں اس لیے بھی زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس شہر کو جیتنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہیں بلکہ عیسائیوں کی ایک بڑی فوج سے تھا کہ جو پورے یورپ کے دیشوں سے ملا کر بنائی گئی تھی، یعنی پورے یورپ سے عیسائی فوجیوں کو یہ کہہ کر اکٹھا کیا گیا تھا کہ ہم اپنے سب سے مقدس شہر کو مسلمانوں سے بچائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں عیسائی ایک بڑی فوج کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی نے یہ جنگ جیت لی تھی، اس لیے یہ جنگ اتہاس میں زیادہ مشہور ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا کے سب سے رحم دل یودھاؤں کی لسٹ میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے یروشلم شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، جبکہ عیسائیوں کو یہ امید نہیں تھی کہ صلاح الدین شہر کو فتح کرنے کے بعد ہم سب کو قتل کر دے گا، کیونکہ 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی کا یہ رویہ دیکھ کر عیسائی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عیسائی لوگ بھی صلاح الدین ایوبی کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں تیسرا نمبر طارق بن زیاد کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ کشتیاں جلانے سے ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مشہور کہاوت کہیں اور سے نہیں بلکہ طارق بن زیاد کی زندگی سے ہی لی گئی ہے، کیونکہ طارق بن زیاد اتہاس کے وہ پہلے اور آخری یودھا تھے کہ جنہوں نے جیت کے لیے اپنی کشتیوں کو ہی جلا دیا تھا۔ یہ بات اس دور کی ہے کہ جب بنو امیہ مسلم دنیا پر راج کر رہے تھے اور افریقہ کے علاقے میں بھی بڑی تیزی سے اسلام دھرم پھیل رہا تھا۔ اسی دور میں ہی طارق بن زیاد کو مسلم سلطنت کے حکم پر ان کے چند سپاہیوں کے ساتھ اسپین کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے جس راستے سے اسپین میں داخل ہوئے تھے وہ سمندری راستہ تھا، اور طارق بن زیاد کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسے علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے کہ جس میں اس سے پہلے مسلمانوں کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ طارق بن زیاد کی دوسری پریشانی یہ تھی کہ ان کے پاس ان کے دشمن کے مقابلے میں بہت چھوٹی فوج موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ کہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کم سمجھ کر ان کی فوج پیچھے بھاگنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے ان ساری کشتیوں کو ہی جلانے کا آرڈر جاری کر دیا، اور کشتیوں کو جلانے کے بعد اپنی فوج کو یہ آرڈر دیا کہ یا تم شہید ہو جاؤ یا پھر فتح کو اپنا مقدر بنا لو، اور یقیناً بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسا طارق بن زیاد نے سوچا تھا۔ ان کی چھوٹی سی فوج نے ایک طاقتور فوج کو ہرا کر اسپین میں مسلم سلطنت قائم کر دی۔ اس لسٹ میں دوسرا نام حضرت خالد بن ولید کا ہے۔ وہی حضرت خالد بن ولید کہ جن کو ان کی بہادری کی وجہ سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام ان کو دنیا کے کسی عام انسان نے نہیں بلکہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے دیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک ان کو پوری دنیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے مانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید دنیا کے وہ اکلوتا یودھا ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑی، لیکن کسی بھی جنگ میں انہوں نے کسی بھی ہار کا سامنا نہیں کیا۔ دوستو، اگر بات کریں اس لسٹ کے آخری اور نمبر 1 پر موجود یودھا کے بارے میں، تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نام لینے سے پہلے ہی سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی ہیں۔ وہی حضرت علی کی جن کو ان کی بہادری کی وجہ سے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا نام دیا گیا ہے، اور آج بھی اتہاس میں ان کو اللہ کے شیر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ رشتے میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد تھے۔